بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علاء الدین محمد خوارزم شاہ پرلے درجے کا ضدی اور خود سر حکمران تھا۔ خوارزم کے شمالی اور مشرقی سرحدوں پر تاتاریوں کے اکا دکا حملوں اور لوٹ مار کی خبر سنتے ہی اس نے 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ پیش قدمی کا فیصلہ کیا۔ جلال الدین اس کا ہونہار، ذہین، بہادر اور دور اندیش بیٹا اس تجویز کے خلاف تھا۔ اس نے امرائے سلطنت کے اجلاس میں کھڑے ہو کر اپنے باپ سے کہا، اگر آپ مجھے اپنے فوج کی سپاہی کی حیثیت سے بولنے کا حق دیں تو میں یہ کہوں گا کہ ہمیں افواج سرحد پر جمع کر کے تاتاریوں کی پیش قدمی کا انتظار کرنا چاہیے۔ سرحد کے بعض مقامات پر ان کے دستے اگر کبھی کبھی لوٹ مار کر کے بھاگ جاتے ہیں تو اس سے ہمیں اس غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کمزور ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اشتعال میں آ کر ان دشوار گزار برفانی پہاڑوں کی طرف پیش قدمی کریں جن کی تنگ گھاٹیاں ان کے لیے ناقابل تسخیر قلعوں کا کام دے سکتی ہیں۔ میدان میں ہم انہیں خس و خاشاک کی طرح بہا لے جائیں گے، لیکن پہاڑی علاقے کی طرف پیش قدمی کرنا ہمارے لیے خطرناک ہے۔ وہ پیچھے ہٹتے جائیں گے اور کسی ایسے مقام پر اچانک ہمارے گرد گھیرا ڈال لیں گے جہاں ہمارے آگے پیچھے تباہی کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ تجربہ کار فوجی افسروں نے جلال الدین کی تائید کی، لیکن خوارزم شاہ نے چند خوشامدی سرداروں کے زیر اثر اس رائے سے اتفاق نہ کیا۔ اس کی پہلی اور آخری دلیل یہی تھی کہ تاتاری ڈاکوؤں کو سزا دینے میں ہماری طرف سے کسی قسم کا تذبذب دنیا پر یہ ظاہر کرے گا کہ ہم کمزور ہو چکے ہیں، اور آج تک ہم نے اپنے دشمن پر ثابت کیا ہے کہ ہم کمزور نہیں۔ ہمیں اطمینان ہے کہ تاتاری اگر پر لگا کر ہوا میں اڑنے لگیں تو بھی ہم ان پر غالب آ جائیں گے۔ جب جلال الدین کو اپنے باپ کا ارادہ بدلنے میں کسی طرح کامیابی نہ ہوئی تو اس نے کہا، اگر آپ کا یہی ارادہ ہے تو میں درخواست کرتا ہوں کہ اس مہم پر مجھے روانہ کیا جائے اور آپ باقی فوج کے ساتھ ملک کے اندر رہیں۔ خوارزم شاہ نے اپنے دور اندیش بیٹے کی یہ تجویز بھی مسترد کر دی اور اسے ملک کی حفاظت کا کام سونپ کر شمال مشرق کی طرف پیش قدمی کر دی۔ جلال الدین کے خدشات صحیح ثابت ہوئے۔ 2 لاکھ مسلمانوں کے سیلاب کے سامنے تاتاریوں کے منتشر دستے چاروں اطراف سے سمٹ کر پیچھے ہٹنے لگے اور خوارزم شاہ اپنی طاقت کے نشے میں سرشار چند تجربہ کار سرداروں کے مشورے کے خلاف آگے بڑھتا گیا۔ اس کا حوصلہ بڑھانے کے لیے بعض مقامات پر تاتاریوں کی افواج معمولی مزاحمت کے بعد بھاگ نکلیں۔ تاتاریوں کی اس چال نے شاہ خوارزم کو خطرات سے اور زیادہ بے پرواہ کر دیا۔ ایک صبح ایک وادی میں جس کے 3 اطراف اونچے پہاڑ اور ایک طرف گھنا جنگل تھا، خوارزم کی افواج کا تاتاریوں کے چند دستوں سے تصادم ہوا۔ تاتاری مدافعانہ جنگ لڑتے ہوئے جنگل کی طرف ہٹنے لگے اور باقی 3 طرف کے پہاڑوں پر تاتاریوں کا ٹڈی دل لشکر نمودار ہونے لگا۔ خوارزم شاہ نے اپنی غلطی کا احساس اس وقت کیا جب چاروں طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ اس تنگ میدان میں ترک نیزہ بازوں کو اپنے جوہر دکھانے کا موقع نہ ملا۔ گھنے جنگل کے سوا ان کے لیے کوئی جائے پناہ نہ تھی۔ تیروں کی بارش کے علاوہ تاتاریوں کے بے شمار دستے پہاڑوں سے نیچے اتر کر خوارزم شاہ کی افواج میں تباہی مچا رہے تھے۔ اس تباہی سے بچنے کے لیے ترک افواج نے جنگل میں پناہ لینے کی کوشش کی، لیکن یہاں بھی ہر درخت کے نیچے ایک تاتاری تیر انداز موجود تھا۔ تیسرے پہر تک خوارزم کی افواج نے تاتاریوں سے تمام جنگل کو صاف کر دیا اور تاتاری پہاڑوں پر سے آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے، لیکن ترکوں کے نقصانات اس قدر زیادہ تھے کہ شام کے وقت خوارزم شاہ کی فوج کے افسر میدان میں لاشیں گننے کے بجائے زندہ آدمیوں کی گنتی کر رہے تھے۔ اس تباہی کے بعد خوارزم شاہ کو اپنی رہی سہی افواج کے ساتھ آگے بڑھنے کی ہمت نہ ہوئی، اور جب وہ واپس آ رہا تھا تو اسے راستے میں خبر ملی کہ شمال کی طرف سے تاتاریوں کا لشکر فوقند کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے۔ فوقند کے حاکم اعلیٰ تیمور ملک نے یہ کہلا بھیجا کہ اس وقت میرے پاس 5000 سپاہی ہیں، تاہم مجھے یقین ہے کہ میں ایک مدت تک تاتاریوں کا طوفان روک سکوں گا، لیکن اگر سلطان مجھے 20,000 سپاہیوں کی کمک بھیج دے تو ممکن ہے کہ عالم اسلام کے متعلق تاتاریوں کے ارادے ہمیشہ کے لیے بدل دوں۔ خوارزم شاہ گزشتہ جنگ میں غیر متوقع تباہی کے باعث اس قدر بدحواس ہو چکا تھا کہ اس نے غصے سے کانپتے ہوئے تیمور ملک کے خط کو پھاڑ ڈالا اور ایلچی سے کہا، اگر تیمور ملک یہ سمجھتا ہے کہ وہ ہماری نسبت زیادہ تجربہ کار ہے تو وہ بیوقوف ہے۔ لیکن بعض افسروں کے سمجھانے پر خوارزم شاہ نے تیمور ملک کو یہ پیغام بھیجا کہ میں 20,000 سپاہی بھیجنے سے پہلے یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم اپنے 5,000 سپاہیوں سے تاتاریوں کو کب تک روک سکتے ہو۔ فوقند کے قید خانے میں طاہر کو 2 مہینے گزر گئے۔
قید خانے کے داروغہ سے اس نے بارہا یہ درخواست کی کہ اسے شہر کے حاکم اعلیٰ کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن اسے ہر بار یہ جواب ملتا کہ جب انہیں فرصت ہوگی وہ خود بلا لیں گے۔ طاہر نے داروغہ سے خط لکھنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے جواب دیا کہ جاسوسی کے جرم میں گرفتار ہونے والوں کے لیے یہ سہولت مہیا نہیں کی جا سکتی۔ طاہر کو کسی دوسرے قیدی سے ملنے کی اجازت بھی نہ تھی۔ وہ قید خانے سے باہر دنیا کے تمام حالات سے بے خبر تھا۔ وہ بے قرار ہو کر دن میں کئی مرتبہ یہ سوچتا تھا، آخر مجھے اب تک کیوں نہیں بلایا گیا؟ قید خانے سے باہر کیا ہو رہا ہے؟ کیا تاتاریوں نے حملہ کر دیا ہے؟ حاکم اعلیٰ کو میرے متعلق سوچنے کی فرصت نہیں ملتی؟ کیا وہ میرا بیان لیے بغیر مجھے عمر قید کی سزا دے چکے ہیں؟ ایک دن چند سپاہی اسے ننگی تلواروں کے پہرے میں قید خانے سے نکال کر فوقند کے گورنر تیمور ملک کے محل میں لے گئے۔ تیمور ملک ایک خوش وضع اور خوش اخلاق آدمی تھا۔ اس کی شجاعت اور شرافت کی داستانیں دور دور تک مشہور تھیں۔ اس نے نہایت اطمینان سے طاہر کی سرگزشت سنی۔ طاہر نے اپنا بیان ختم کرنے کے بعد خوارزم کے سفیر کا وہ خط پیش کیا جس میں اس نے طاہر کی نیک نیتی پر اعتماد ظاہر کیا تھا۔ اس خط میں صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا بھی ذکر تھا۔ تیمور ملک نے کچھ دیر سر جھکا کر سوچنے کے بعد اپنی عقابی نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، جہاں تک میری رائے کا تعلق ہے، میری رائے تمہارے خلاف نہیں، لیکن سلطان معظم کا حکم ہے کہ اس قسم کے سارے مقدمات ان کے پاس بھیجے جائیں۔ تمہاری گرفتاری کی اطلاع ان تک پہنچ چکی ہے اور میں ان کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ طاہر نے کہا، مجھے قید میں 2 مہینے گزر چکے ہیں، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت جلد بغداد پہنچنا چاہتا ہوں، وہاں کے لوگوں کو صحیح حالات سے باخبر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تاتاری آپ کی سلطنت پر کسی دن اچانک حملہ کر دیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ بغداد کی مداخلت یہ حملہ روک سکے گی۔ اگر یہ نہ ہو سکا تو کم از کم خوارزم کی مدد کے لیے بغداد کے لوگوں کو منظم کر سکوں گا۔ مجھے صرف چند دن کی رخصت دیں، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں بغداد کے لوگوں تک پیغام پہنچا کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں گا۔ ایک قیدی کی زبان سے ایسی درخواست آپ شاید مضحکہ خیز سمجھیں، لیکن میں آپ کو کس طرح یقین دلاؤں کہ میں ایک مسلمان ہوں اور مسلمانوں کی عزت اور آزادی کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتا ہوں۔ خدا کے لیے میرے وعدے پر یقین کیجیے، ورنہ کم از کم مجھے فوراً خوارزم شاہ کے پاس ہی بھیج دیجیے۔ تیمور ملک نے جواب دیا، نوجوان، تاتاریوں کے ساتھ ہماری جنگ شروع ہو چکی ہے اور اب تک تو ہماری بدترین شکست کی خبر بھی شاید بغداد پہنچ چکی ہو۔ ممکن ہے کہ اسلام پر کفر کی پہلی فتح کی خبر سن کر خلیفۃ المسلمین کے محل میں چراغاں بھی کیا جا چکا ہو۔ اگر تم نیک نیت ہو تو بغداد میں خلیفہ کا محل تمہارے لیے فوقند کے قید خانے سے زیادہ خطرناک ہوگا۔ انہوں نے تم سے جو کام لینا تھا وہ لے چکے ہیں، اب شاید وہ تمہارے زندہ رہنے کی ضرورت محسوس نہ کریں، اور سلطان معظم کے دل و دماغ پر تازہ شکست نے جو اثر کیا ہے اس کے پیش نظر میں یہ خطرہ محسوس کرتا ہوں کہ شاید وہ جاسوس کا لفظ سننے کے بعد تفصیلات میں جاننا پسند نہ کریں۔ شکست کی خبر سن کر طاہر ایک لمحے کے لیے ششدر رہ گیا۔ اس کی حالت اس شخص جیسی تھی جسے نیند کی حالت میں سمندر میں پھینک دیا گیا ہو۔ اس نے تھوڑی دیر کے بعد اپنے حواس پر قابو پا کر کہا، مجھے اپنی موت کی پرواہ نہیں، لیکن خدا شاہد ہے کہ میں معصوم ہوں، مجھے دھوکہ دیا گیا ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ موت سے پہلے اس غلطی کا کفارہ ادا کر سکوں، اور بغداد پہنچے بغیر میں یہ کفارہ ادا نہیں کر سکتا۔ آپ کا اصلی مجرم وحید الدین سابق وزیر خارجہ ہے، اگر وہ زندہ ہے تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں چند دنوں تک اس کا سر آپ کے پاس پہنچاؤں گا، ورنہ میرا سر حاضر ہوگا۔ تیمور ملک نے کہا، ہمارے اصلی مجرم خلیفہ اور وزیر اعظم ہے، وزیر خارجہ صرف ان کا اعلی کار ہو سکتا ہے۔ اگر تم ان کا سر لانے کا وعدہ کرو تو میں شاید تمہاری آزادی کی کوئی تدبیر سوچ سکوں۔ نہیں نہیں، طاہر نے چلا کر کہا، وہ ایسے نہیں ہو سکتے، ان کے خلاف ایسی باتوں پر یقین نہیں کر سکتا۔ جس دن عالم اسلام کے یہ ستون اس قدر کھوکھلے ہو جائیں گے، اس دن دنیا کا کوئی خطہ ہمارے لیے محفوظ نہ ہوگا۔ کیا آپ کے خیال میں وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ خوارزم تاتاریوں کے سیلاب کے سامنے آخری چٹان ہے؟ اگر یہ چٹان گر گئی تو بغداد بھی تباہی سے نہیں بچ سکے گا۔ تیمور ملک نے کہا، یا تو تم خود بیوقوف ہو یا تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو۔ کیا تمہیں علم نہیں کہ اب تک خلیفہ کے کئی جاسوس پکڑے جا چکے ہیں؟ طاہر نے جواب دیا، ان تمام سازشوں میں وزیر خارجہ کا ہاتھ ہے۔ مجھے یقین ہے کہ خلیفہ اور وزیر اعظم کو کسی بات کا علم نہ تھا۔
تیمور ملک نے کہا، اگر تم نے ایسی ہی مستعدی سے سلطان معظم کے سامنے خلیفہ اور وزیر اعظم کی صفائی پیش کی تو مجھے یقین ہے کہ تم فوراً اپنے تینوں ساتھیوں سے جا ملو گے۔ طاہر نے جواب دیا، میں اپنی جان کے خوف سے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دینے کے لیے تیار نہیں۔ تیمور ملک اس کے جواب میں کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن ایک فوجی افسر نے اندر آ کر اطلاع دی کہ سلطان معظم کا ایلچی ملاقات کی اجازت چاہتا ہے۔ تھوڑی دیر میں ایک ترک افسر اندر داخل ہوا اور اس نے تیمور ملک کو ایک خط پیش کیا۔ تیمور ملک نے خط پڑھنے کے بعد پہلے ایلچی اور پھر طاہر کی طرف دیکھا اور انتہائی مغموم آواز میں کہا، تمہارے متعلق سلطان معظم کا حکم آ گیا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ اب میرے بس میں کچھ نہیں، تم یہ پڑھ سکتے ہو۔ تیمور ملک نے خط طاہر کی طرف بڑھا دیا، لیکن اس نے آگے بڑھ کر خط لینے کے بجائے کہا، اس خط کی تحریر میں آپ کے چہرے سے پڑھ سکتا ہوں، میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کب تک زندہ ہوں؟ کل تک۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر سر جھکا لیا۔ طاہر کے چہرے پر ایک دردناک مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ تیمور ملک نے تھوڑی دیر بعد گردن اوپر اٹھائی۔ وہ منہ سے کچھ نہ کہہ سکا، لیکن اس کی نگاہیں یہ کہہ رہی تھیں، نوجوان، مجھے تمہارے ساتھ ہمدردی ہے، لیکن میں بے بس ہوں۔ طاہر نے کہا، اگر یہ فیصلہ آخری ہے تو کیا میں ایک باعزت موت کی توقع رکھ سکتا ہوں؟ تیمور ملک نے جواب دیا، سلطان کا حکم یہ ہے کہ تمہیں لوگوں کے سامنے پھانسی پر لٹکایا جائے۔ تیمور ملک کوئی اور بات کہے بغیر اٹھ کر محل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ طاہر کو ننگی تلواروں کے پہرے میں محل سے باہر لایا گیا۔ دروازے کی سیڑھیوں کے نیچے لوگوں کا ایک ہجوم کھڑا تھا۔ لوگ طاہر کو دیکھتے ہی انتقامی جذبے کے تحت نعرے لگانے لگے، قوم کا غدار، خلیفہ کا جاسوس، دشمن اسلام، پکڑ لو، مار ڈالو۔ سپاہی ہجوم کا اشتعال دیکھ کر دروازے میں رک گئے۔ ہجوم میں سے چند نوجوان نکل کر سیڑھیوں پر چڑھنے لگے، لیکن سپاہیوں نے انہیں تلواروں اور نیزوں سے ڈرا دھمکا کر روک دیا۔ تاہم ہجوم کا اشتعال ہر لحظہ بڑھ رہا تھا۔ کسی نے پتھر پھینکا، لیکن یہ پتھر طاہر کو لگنے کے بجائے ایک سپاہی کے ماتھے پر لگا اور وہ دونوں ہاتھوں میں سر دبا کر بیٹھ گیا۔ چند اور پتھر اور 3-4 سپاہی زخمی ہو گئے۔ ایک فوجی افسر نے آگے بڑھ کر یہ کہنے کی کوشش کی کہ اس کی موت کا حکم صادر ہو چکا ہے، لیکن اس کی آواز لوگوں کے نعروں میں دب گئی اور ایک پتھر کھانے کے بعد اس نے چلا کر کہا، قیدی کو محل میں واپس لے جاؤ اور دروازہ بند کر دو۔ لیکن طاہر نے پہرےدار کی ننگی تلواروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ایک قدم آگے بڑھ کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے بلند آواز میں کہا، مسلمانوں، ایک غدار اور جاسوس کے خلاف نفرت کا یہ جذبہ تم میں زندگی کا ثبوت ہے، لیکن تمہیں شاید یہ معلوم نہیں کہ میری موت کا حکم صادر ہو چکا ہے۔ مجھے کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا اور اس کے بعد میرا مقدمہ اس بڑی عدالت میں پیش ہوگا جہاں ہر مظلوم داد رسی کی توقع رکھتا ہے۔ لوگوں کا شور کم ہو رہا تھا اور وہ نفرت اور حقارت کے جذبے سے مغلوب ہونے کے باوجود طاہر کی زبان سے کچھ سننا چاہتے تھے۔ لیکن ایک سپاہی نے طاہر کی گردن پر تلوار کی نوک رکھتے ہوئے کہا، تمہیں لوگوں کے سامنے تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ کسی نے پیچھے سے آ کر سپاہی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ سپاہی نے مڑ کر دیکھا تو اس کے سامنے ملک تیمور کھڑا تھا۔ تمام سپاہی ادب و احترام کے ساتھ گورنر کی طرف دیکھنے لگے۔ ایک لمحے کے بعد لوگوں کی آوازیں پھر آہستہ آہستہ بلند ہونے لگیں۔ تیمور ملک نے آگے بڑھ کر ہاتھ بلند کیا اور کہا، سلطان معظم کے حکم سے اس شخص کو کل تمہارے سامنے پھانسی پر لٹکا دیا جائے گا۔ کیا ایک شخص جو ایک دن کا مہمان ہے تمہاری طرف سے بہتر سلوک کا حقدار نہیں؟ تیمور ملک پہرے داروں کو اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کر کے سیڑھیوں سے نیچے اترا۔ لوگوں نے فوراً ادھر ادھر سمٹ کر راستہ چھوڑ دیا۔ سپاہی طاہر کے گرد حلقہ باندھ کر اس کے ساتھ چل دیے۔ چند قدم چلنے کے بعد تیمور ملک رک کر ہجوم سے مخاطب ہوا، میں بہت مصروف ہوں۔ سرحد کے پار تاتاریوں کے دستے دیکھے گئے ہیں۔ مجھے ڈر ہے کہ جنوب کے اور شہروں کی طرح وہ فوقند پر بھی اچانک حملہ نہ کر دیں، اس لیے یہ نعرے لگانے کا وقت نہیں، تلواریں تیز کرنے کا وقت ہے۔ تم نے میرے 2 سپاہیوں کو زخمی کر دیا ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرے پاس زیادہ سپاہی نہیں۔ اب اگر تم یہ وعدہ کرو کہ تم راستے میں سپاہیوں کو تنگ نہیں کرو گے تو میں واپس جا کر زیادہ اہم امور پر توجہ دے سکوں گا، ورنہ مجھے قید خانے تک ان کے ساتھ جانا پڑے گا۔ ایک نوجوان نے بلند آواز میں کہا، بھائیو، یہ کیا حماقت ہے؟ ہم ایسے نازک موقع پر اپنے محبوب حاکم کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ اب تمہاری تسلی ہو چکی ہے کہ مجرم کو عبرتناک سزا ملے گی۔
اب تم کیا چاہتے ہو؟ چلو یہاں سے۔ لوگ چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں منتشر ہونے لگے۔ تیمور ملک نے محل کی طرف لوٹتے ہوئے سپاہیوں سے کہا، قیدی کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہونے پائے۔ آسمان پر بادل چھا رہے تھے، شمال کی سرد ہوا سے طاہر کا جسم ٹھٹر رہا تھا۔ ایک سپاہی نے اپنی پوستین اتار کر طاہر کے کندھوں پر ڈال دی۔ طاہر نے اس کی طرف احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور پوستین اتار کر واپس کرتے ہوئے کہا، شکریہ، ایک دن کے مہمان کو اس کی ضرورت نہیں۔ اگلے دن برف باری سے فوقند کے بازاروں میں روئے سیمی بچھی ہوئی تھی۔ طاہر قید خانے سے باہر ایک چبوترے کے اوپر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف مضبوط رسی سے جکڑے ہوئے تھے۔ اس سے 2 قدم آگے پھانسی کا پھندا لٹک رہا تھا۔ ارد گرد کھلے میدان میں برف باری کے باوجود سینکڑوں آدمی جمع تھے۔ موت کو اس قدر قریب دیکھنے کے باوجود طاہر کے چہرے پر ایک غیر معمولی سکون تھا۔ قید خانے کے داروغہ کا اشارہ پا کر جلاد چبوترے کے اوپر چڑھا اور اس نے پھانسی کا پھندا ہاتھ میں لیتے ہوئے آگے بڑھ کر طاہر کو لکڑی کے تختے پر کھڑا ہونے کے لیے اشارہ کیا۔ طاہر نے تختے پر چڑھ کر ادھر ادھر دیکھا۔ تماشائیوں میں اب وہ پہلا سا جوش و خروش نام کو نہ تھا۔ جلاد نے پھانسی کا پھندا طاہر کے گلے میں ڈال دیا۔ قید خانے کے داروغہ نے آگے بڑھ کر کہا، تمہارے لیے یہ آخری موقع ہے۔ اگر کوئی ایسی خواہش ہو جسے ہم پورا کر سکتے ہوں تو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ طاہر نے جواب دیا، میں آپ کو اس سوال کا جواب پہلے دے چکا ہوں۔ ایسے موقعوں پر خدا پرست انسانوں سے توقعات وابستہ نہیں کیا کرتے۔ میں نے جو کچھ مانگنا تھا خدا سے مانگ چکا ہوں۔ اگر میری دعائیں مستجاب نہیں ہوئیں تو تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ داروغہ نے لاجواب ہو کر کہا، پھر بھی اگر تم بغداد میں کسی عزیز کو کوئی پیغام دینا چاہو تو شاید ہم کوئی بندوبست کر سکیں۔ طاہر نے جواب دیا، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا میرا عزیز ہے اور میں ہر ایک کو ایک ضروری پیغام دینا چاہتا تھا۔ خدا کو اگر مجھ سے کام لینا منظور ہے تو مجھے یقیناً موقع دے گا، ورنہ مجھے یقین ہے کہ میرے بعد وہ کسی بہتر انسان کو اس مقصد کے لیے منتخب کرے گا۔ میں پوچھ سکتا ہوں کہ وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اس وقت کفر اسلام کے خلاف اپنی ساری طاقتیں منظم کر رہا ہے۔ مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ دین کی حفاظت کے لیے منظم اور متحد ہو جائیں۔ داروغہ نے کہا، اب صرف چند لمحات باقی ہیں، تم کوئی دعا مانگنا چاہتے ہو تو مانگ لو۔ طاہر نے سفیدی مائل بادلوں میں چھپے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور وہ دعا جسے وہ رات کے وقت کئی بار دہرا چکا تھا ایک بار پھر دہرانے لگا، میرے اللہ، کیا میں تیرے دین کے کسی کام نہیں آ سکتا؟ میں نے تیری راہ میں جہاد کی نیت سے تلواروں اور نیزوں سے کھیلنا سیکھا تھا۔ کیا میرے مقدر میں ایک کریہ موت کے سوا کچھ نہیں؟ میں نے صلاح الدین ایوبی کی تلوار کا حق ابھی ادا نہیں کیا۔ میرے مولا، انسانوں کے غلط فیصلے منسوخ کرنا تیری قدرت سے بعید نہیں۔ جلاد نیچے سے تختہ کھینچنے کے لیے داروغہ کے اشارے کا منتظر تھا۔ تماشائیوں میں اب بعض ایسے بھی تھے جو طاہر کی طرف غصہ یا بے اعتنائی کی بجائے ہمدردی سے دیکھ رہے تھے۔ اچانک شہر کی طرف سے لوگوں کی چیخ و پکار سنائی دی۔ چند سوار گھوڑے بھگاتے ہوئے آئے اور ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا، تاتاری آ رہے ہیں، شہر کی حفاظت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس اعلان نے ایک لمحے کے لیے لوگوں کو مبہوت کر دیا اور دوسرے لمحے وہ تاتاری آ رہے ہیں، تاتاری آ گئے کہتے ہوئے اپنے گھروں کا رخ کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب داروغہ کے حواس درست ہوئے اور اسے اپنے فرض کا دوبارہ خیال آیا تو میدان خالی ہو چکا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے تذبذب کے بعد جلاد کو تختہ کھینچنے کا اشارہ کیا تو ایک طرف سے کسی نے باروب آواز میں کہا، ٹھہرو۔ تیمور ملک کی آواز پہچان کر داروغہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا۔ تیمور ملک گھوڑے پر سوار تھا اور اس کے ساتھ چند اور سپاہی بھی تھے۔ وہ چبوترے کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور چبوترے پر چڑھ کر طاہر کی گردن سے پھندا اتارنے کے بعد اپنے خنجر سے طاہر کی ہاتھوں کی رسیاں کاٹ ڈالیں۔ طاہر نے جلدی سے سوال کیا، تاتاری کتنی دور ہیں؟ تیمور ملک نے جواب دیا، کوئی 10 کوس کے فاصلے پر۔ تمہارے پاس شہر سے نکل جانے کے لیے کافی وقت ہے۔ کہاں جانے کے لیے؟ طاہر نے اطمینان سے سوال کیا۔ بغداد کی طرف۔ تم بغداد ہی جانا چاہتے تھے نا؟ نہیں، اب بغداد کی نسبت یہاں زیادہ کام ہے۔ بہت اچھا، تم میرے ساتھ چلو۔ تیمور ملک نے یہ کہہ کر ایک سپاہی کو اپنا گھوڑا اور تلوار طاہر کے سپرد کرنے کا حکم دیا۔
خواردم شاہ کی پہلی شکست کے بعد سرحد کے اور بہت سے شہروں کی طرح فوقند کی آبادی کا بھی بہت سا حصہ مغرب کے شہروں کی طرف ہجرت کر چکا تھا۔ اس کے بعد جب تیمور ملک کو سلطان نے مزید سپاہی بھیجنے سے انکار کر دیا تو اس نے رہے سہے لوگوں کو یہ مشورہ دیا کہ وہ اپنے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو شہر سے نکال کر محفوظ مقامات تک پہنچا دیں، لیکن اس کے باوجود فوقند کی آبادی کا تیسرا حصہ ابھی تک شہر میں موجود تھا۔ بعض لوگوں کا خیال تھا کہ خواردم شاہ کی شکست کا باعث اس کی فوج کی کمزوری کے بجائے پہاڑی علاقے کے نشیب و فراز سے ناواقفیت تھی، اور تاتاری اپنی فتح کے باوجود فوقند کی طرف بڑھنا پسند نہیں کریں گے۔ لیکن تاتاریوں کے سرحد عبور کرنے کی خبر سے شہر کے لوگوں میں افراتفری پھیل گئی، اور وہ اپنی عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر برف باری کے طوفان کے باوجود ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ تیمور ملک کی فوج نے آس پاس کی پہاڑیوں میں مورچے بنا کر تاتاری فوج کے ہرول دستے کو فوقند سے 3 دن تک دور رکھا۔ حملہ آور تاتاریوں کی تعداد میں آئے دن اضافہ ہو رہا تھا۔ ان 3 دن کے معرکوں میں تیمور ملک کے جان بازوں نے جان توڑ حملوں سے تاتاریوں کو کئی دفعہ پیچھے دھکیلا، لیکن ان کی کثرت کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ گئی۔ چوتھے روز تیمور ملک کے ساتھ صرف 1000 جانثار رہ گئے۔ اسے جاسوسوں نے خبر دی کہ چنگیز خان کا بیٹا روچی سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد کے ساتھ پیش قدمی کر رہا ہے۔ اب ملک کی آخری جائے پناہ دریا کے درمیان ایک ٹاپو تھا جس کی حفاظت کی انتظامات وہ کئی ماہ پیشتر کر چکا تھا۔ کسی زمانے میں فوقند کے حکمران اور اونچے طبقے کے لوگ اسی ٹاپو میں رہتے تھے۔ قدیم قلعہ اور چند اجڑی ہوئی عمارات اب تک موجود ہیں۔ تیمور ملک نے رات کے وقت اپنی فوج اور شہر کے رہے سہے باشندوں کو جو اس کے ساتھ جینا اور مرنا قبول کر چکے تھے کشتیوں کے ذریعے اس ٹاپو پر اتار دیا، اور چند سواروں کو خوارزم کے پاس کمک بھیجنے کی آخری درخواست کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ٹاپو کے قریب دریا کا پاٹ اس قدر چوڑا تھا کہ دونوں کناروں سے حملہ آوروں کی کمان سے نکلے ہوئے تیر مشکل سے یہاں پہنچ سکتے تھے۔ تیمور ملک نے چند ماہ کے لیے سامان رسد بھی اس ٹاپو پر جمع کر رکھا تھا۔ روچی نے یہ محسوس کرتے ہوئے کہ یہ ٹاپو جلد فتح نہیں ہو سکے گا، یہ مہم اپنے ایک نائب کے سپرد کر دی اور آدھی فوج اس کی قیادت میں دے کر خود باقی فوج کے ساتھ جنوب مشرق کا رخ کیا۔ تاتاری قرب و جوار کی تمام آبادیوں کے باشندوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہانک کر لے آئے اور انہیں دریا کے کنارے سے ٹاپو کے سرے تک پتھروں سے راستہ بنانے کے کام پر لگا دیا۔ ہزاروں بچے، بوڑھے، عورتیں اور مرد تاتاریوں کی ننگی تلواروں کے پہرے میں پتھر اٹھا کر لاتے اور دریا میں پھینک دیتے۔ دریا کے کنارے سے پتھروں کا یہ راستہ آہستہ آہستہ ٹاپو کی طرف بڑھنے لگا۔ تیمور ملک نے اس خطرے کو فوراً محسوس کیا۔ اس نے چند بڑی بڑی کشتیوں کے گرد لکڑی کے تختوں کے مورچے بنوائے اور ان کے اندر اپنے بہترین تیر انداز بٹھا کر کنارے پر جمع ہونے والے تاتاریوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں سے شروع میں تاتاریوں کا بہت نقصان ہوا۔ بعض اوقات جان کے خوف سے راستے کی تعمیر کے لیے پتھر اٹھانے والے لوگ تاتاریوں کو کشتیوں پر حملے کرنے والوں کی طرف متوجہ پا کر اچانک ان پر پتھروں کی بارش شروع کر دیتے اور اس کے بعد زندگی اور موت سے بے پرواہ ہو کر دریا میں چھلانگیں لگا دیتے۔ کسی کی جان حملہ آوروں کی کشتی کے باعث بچ جاتی اور کوئی تیر کر جزیرے تک جا پہنچتا، لیکن اکثر دریا کی موجوں یا تاتاریوں کے تیروں کا شکار ہو جاتے۔ ان مشکلات پر قابو پانے کے لیے تاتاری کشتیوں کے خلاف منجینکیں استعمال کرنے لگے۔ منجینک سے پتھروں کی بجائے وہ کھولتے ہوئے تیل یا جلتی ہوئی گندھک کی ہانڈیاں پھینکتے اور کشتیوں کو آگ لگا دیتے۔ تیمور ملک نے اس نئے حربے کا مقابلہ کرنے کے لیے کشتیوں پر چھتیں ڈلوا دیں اور ان کے اوپر مٹی کا پلستر کرا دیا اور ان کے اندر بیٹھنے والے تیر اندازوں کے لیے چھوٹے چھوٹے سوراخ چھوڑ دیے۔ لیکن مدافعت کی ان تمام کوششوں کے باوجود تاتاریوں کی بے شمار فوج کے سامنے تیمور ملک کی کوئی پیش نہ گئی اور دریا کے کنارے سے ٹاپو کی طرف راستہ بڑھتا گیا۔ علاء الدین محمد خواردم شاہ تاتاریوں سے پہلی شکست کے بعد اس قدر بددل ہو چکا تھا کہ اس نے تیمور ملک کے متعدد پیغامات کے باوجود کوئی کمک نہ بھیجی، بلکہ اسے یہ حکم دیا کہ وہ ٹاپو کی مدافعت کا خیال چھوڑ کر اس سے آ ملے۔ لیکن تیمور کی غیرت نے اپنے ساتھیوں کو مصیبت میں چھوڑنا گوارا نہ کیا۔ جب راستہ ٹاپو کے اس قدر قریب پہنچ گیا کہ تاتاری ٹاپو کے مورچوں پر منجنیق سے پتھر اور آتش گیر مادہ پھینک سکتے تھے تو تیمور ملک کے لیے ٹاپو خالی کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔